السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پچھلے لیسن میں ہم نے حروف شمسی، حروف قمری، لفظ اللہ کا قاعدہ اور آیت یعنی وقف کرنے کے قاعدے پڑھے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مشکل ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو تو کمنٹس کر کے کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ آج ہمارا نیکسٹ لیسن ہے جس میں ہم نے سمجھیں 4 چیزیں پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم پڑھیں گے مد کا بیان۔ مد کے بیان میں اس کی مد کی 2 اقسام ہوتی ہیں، مد متصل اور مد منفصل۔ اور جو سیکنڈ ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تشدید حروف مدہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا 3rd ٹاپک ہے میم ساکن کے قاعدے۔ تو سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے مد کا بیان کیا ہے، یعنی مد کیا ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کیونکہ مد میں حروف مدہ کا بہت عمل دخل ہے، میں ریپیٹ کر دیتی ہوں حروف مدہ کیا ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں۔ جب خالی الف سے پہلے زبر آئے، ٹھیک ہے، الف خالی ہو اور اس کے پچھلے حرف پہ زبر ہو، یا پھر واو پہ جزم ہو اور پچھلے حرف پہ کیا ہو، پیش، یا پھر یا پہ جزم ہو اور پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو۔ یہ 3 حروف مدہ ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ یہ تینوں حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے، حمزہ 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو الف کے اوپر اگر زبر زیر پیش لگی ہوئی ہو، کوئی حرکت لگی ہوئی ہے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، اور دوسرے والا حمزہ ہم سب کو پتہ ہے کون سے والا ہے۔ تو اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک حمزہ آ گیا اسی کلمے میں، یعنی حروف مدہ کے بعد فوراً حمزہ لکھا آ گیا، تو یہ مد متصل ہوگا۔ مد منفصل کیا ہوتا ہے؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو وہ کیا ہے؟ مد منفصل۔ تو یہ ہو گئی مد کی 2 اقسام۔ اب اس کو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لمبا کتنا کرنا ہے، اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے کہ حروف مدہ کے بعد والے حروف پر سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کی مد کی اقسام جو ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ پہلے ہے مد لازم، ٹھیک ہے۔ مد لازم میں کیا ہوتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد والے حروف پر اگر جزم آ گئی ہے، یعنی حروف مدہ ہے اس کے بعد والے حروف پہ جزم آ گئی، ٹھیک ہے، حمزہ نہیں آئی، جزم آئی ہے یا پھر تشدید آ گئی، تو وہ مد لازم ہے۔ اور مد کی مقدار کتنی ہوتی ہے؟ 1 الف سے زائد، یعنی کہ 1 الف کے برابر لمبا نہیں کرتے بلکہ 3 سے 4 الف کے برابر لمبا ہوتا ہے۔ وہ مد کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر چھوٹی مد ہے یعنی مد منفصل ہے، چھوٹی مد مطلب منفصل، اس کو تھوڑا کم لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی فار ایگزامپل 2 سے 3 الف کے برابر وہ لمبی ہوتی ہے۔ بڑی جو مد ہوتی ہے وہ مد متصل ہوتی ہے، یعنی یہ والی یہ جو بڑی مد ہے یہ متصل کہتے ہیں اس کو۔ یہ 4 سے 5 الف کے برابر لمبی ہوتی ہے، جیسے جاء، تو یہ حمزہ دیکھیں الف مدہ کے فوراً بعد حمزہ لکھا آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جاء۔ اگلا دیکھیں سیئت، سیئت، تو اس لیے یہ لمبا ہو رہا، اوپر مد بھی بنی ہوئی آ گئی تو ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ سوء، یہ مد متصل تھی۔ منفصل کیا ہوتی ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگلے کلمے میں حمزہ آئے، اسی کلمے میں نہیں آئے، اگلے میں آئے، تو اس کی مقدار ہوگی 2 سے 3 الف کے برابر۔ اس کو اتنا لمبا نہیں کرتے، لیکن متصل مد کو زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ فی امرینا، ایسے لا الہ، ٹھیک ہے، انا انزلنا، ٹھیک ہے، ایسے۔ اب مد لازم کیا ہے؟ مد لازم یہ ہے کہ یہ جو ہے حروف مدہ، اس کے بعد اگلے حرف پہ جزم آئے گی یا تشدید آئے گی، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الآن، الآن، حاجوک، حاجوک، والصافات، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہیں، اب تشدید حروف مدہ کیا ہے یہ دیکھیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ٹھیک ہے، ایسے پڑھنا ہے۔
ووجدك ضالا فہدا. لا میں نے کیوں کہا ہے، لن کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ آگے حروف حلقی نہیں ہے. تنوین کے بعد اگر حروف حلقی نہ ہوں، کوئی اور حروف آئے تو اخفا ہوتا ہے. ضالا فہدا. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. طام کے میم کے اوپر میں غنہ کر رہی ہوں کیونکہ نون اور میم پہ تشدید آئے تو غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فَإِذَا میں ذال نرمی سے پڑھا جائے گا اور کبرا کے با پہ قلقلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. وقف کے میں نے آپ کو قاعدے پچھلے لیسن میں سکھا دیے ہیں کہ گولتا ہو تو وقف کی صورت میں ہاں میں بدلتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ پیچھے ہم نے جو آج پڑھے ہیں، پچھلے جو میں نے آپ کو ٹاپکس پڑھایا وہ کیا پڑھا ہے؟ مد کے اوپر تھا سارا، کہ مد منفصل کون سی ہے، مد متصل کون سی ہے، اور مد لازم کون سی ہے، تشدید کے ساتھ مد آ جائے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے. اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے میم ساکن کے قاعدے. آپ دیکھ لیتے ہیں کہ میم ساکن کے کیا قاعدے ہیں. پچھلے لیسنز میں میں آپ کو نون ساکن کے اور تنوین کے قاعدے پڑھا چکی ہوں، یعنی دو زبر دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، اور نون ساکن مطلب نون پہ جزم آ گئی. تو یہ والے قاعدے ہم نے پچھلے لیسنز میں کمپلیٹ کیے تھے. اظہار، اقلاب، اخفا، یہ سارے نون ساکن کے قاعدے ہیں اور تنوین کے قاعدے ہیں. اب ہم پڑھیں میم ساکن کے کیا قاعدے ہیں. میم ساکن کے قاعدے میں میم ساکن کے 3 اقسام ہیں. سب سے پہلے اظہار شفوی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ میم کے اوپر جزم ہو اور جزم کے بعد با آ جائے. ٹھیک ہے. میم پہ جزم ہے اور میم کے بعد با یا میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو اور یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی با نہ آئے اور میم نہ آئے، باقی کوئی بھی حروف آئے، خصوصاً اس میں واو یا فا آتا ہے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اخفا شفوی کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفا ہوگا. ادغام شفوی کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اگزامپلس دیکھتے ہیں پھر زیادہ سمجھ آئے گی. یہ ہے اظہار شفوی. اظہار شفوی ریپیٹ کر رہی ہوں، میم کے اوپر جزم ہو اور اس کے اگلے حرف پہ جو ہے وہ با نہ آئے، نہ ہی میم آئے، اس کے علاوہ کوئی بھی لفظ آ جائے. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم نے اظہار کر کے پڑھنا ہے. کیسے؟ لکم دینکم. اب اس کو میں لکم کہہ کے غنہ نہیں کروں گی. ٹھیک ہو گیا. لکم دینکم ایسے پڑھنا ہے. ہم فیہا لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجر. ٹھیک ہے. تو یہ کیا تھے؟ اظہار شفوی. اب اخفاء شفوی کیا ہے؟ کہ میم کے اوپر جزم ہو اور آگے با آ جائے تو اس پہ غنہ کر کے پڑھنا ہے، اور اخفا بھی ہوگا. ان ربہم بہم، ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھ لیا آپ نے کیسے میں نے غنہ کیا ہے اور اس کے ساتھ اخفا بھی کیا. اب نیکسٹ ہے ادغام شفوی. ادغام شفوی کیا ہوتا ہے کہ میم پہ جزم ہو اور اگلے جو اس کے حرف آئے گا وہ بھی میم ہی آئے گا تو غنہ ہوگا. الیکم مرسلون، الیکم مرسلون لہم ما یشاءون، لہم ما یشاءون فی قلوبہم مرض فہم معرضون. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے کیا کیا پڑھا؟ آج ہم نے پڑھا مد کیا ہوتی ہے، مد کو کتنی مقدار میں لمبا کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک ہم نے نیکسٹ جو ہمارا مین ٹاپک تھا وہ تھا میم ساکن کے قاعدے. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے یہ مین ٹاپکس کو کور کیا ہے.
تو اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے لیے بہت آسانیاں کرے، اور جو بھی میری پڑھانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ اس کو معاف فرمائے اور درگزر فرمائے، اور مجھ پہ اور آپ سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اور ہمارے لیے بہت آسانیاں کرے، قرآن کو ہم اچھے طریقے سے پڑھنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔